نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی طرح تین بیٹوں کا ذکر تاریخ اور تورات کے اندر موجود ہے، جن میں ایک کا نام مدین، دوسرے کا نام مدائن اور تیسرے کا نام کیدار رحمہم اللہ تعالی ہے۔ دو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت عطا کی، اور تین بیٹے اللہ کے ولی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے، پردہ فرمانے لگے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ آپ نے ملت ابراہیمی پر قائم رہنا ہے، جو کہ دین حق اور دین اسلام تھا، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی آل اولاد کو کی۔ فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے دین اسلام کے لیے، دین ابراہیمی کے لیے، ملت ابراہیمی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما لیا۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ اس پر قائم رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آئے، اور اس وقت تم دین پر ہو، اسلام پر ہو، اور پیروی کرنے والے ہوں، تابعداری کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی اس دنیا کے اندر رہ کر آپ نے اپنے آباء و اجداد کے اس دین پر قائم رہنا ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے، اور اسی کے مطابق ہی دنیا گزارنی ہے، یہاں تک کہ تم جس وقت اس دنیا سے پردہ کرو، جیسا کہ ہم آج جا رہے ہیں، اس وقت تم ایمان پر قائم ہو اور ملت اور دین پر اسی طرح کاربان ہو جیسا کہ ہم آپ کو وصیت کر رہے ہیں۔ لیکن یہودیت کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ہمیں یہودیت پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر تھے۔ ان کا یہ دعویٰ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، قرآن مجید نے اس کا رد کیا ہے۔ نہ ہی وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصارہ تھے۔ یہودیت بھی بعد میں قائم ہوئی، اور نصارہ کا مذہب اور دین بھی بعد میں قائم ہوا۔ تم نے اس وقت اس بات کو کیسے اپنا لیا، حالانکہ یہ یہودیت اور نصرانیت موجود ہی نہیں تھی؟ اس کے وجود سے پہلے وہ اس پر کیسے قائم ہوئے، اور انہوں نے کیسے ہی اس کے وصیت کر دی؟ اس لیے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام پر حاضر ہوئی، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، جس وقت انہوں نے وصیت کی، کیا تم بھی اس وقت موجود تھے؟ کیا تم بھی اس وقت حاضر تھے؟ کیا آپ اس کو کیسے جانتے ہیں، یا کیسے آپ نے اس کا دعویٰ کر دیا؟ حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے لبنی ہی اپنے بیٹوں سے کہا
ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، وہ کہنے لگے ہم آپ کے معبود کی اتباع کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اپنے آباء و اجداد کے الہ معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے معبود ہیں، اور وہی وحدہ لا شریک ذات ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو اپنی اولاد کو وحدہ لا شریک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، اسی کی وصیت کی، اسی پر قائم رہنے کے لیے، اسی پر چلنے کے لیے ان لوگوں نے بارہا تاکید کی، اور اپنی اولاد کو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی، یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا مقام عطا کیا۔ ان لوگوں نے بھی یہی تعلیم دی، یہی پیغام دیا، یہی دعوت دی، وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لیکن بعد میں آنے والے یہودیت نے، جس کے لیے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے باباؤں کو، اپنے پیشواؤں کو رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ انہوں نے ان چیزوں کو شریک اور ان کے اوصاف اور کمالات کو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات کے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسی طرح تمام قسم کی صفات اور کمالات میں اللہ کی ذات یکتا ہے، کوئی اس کے اندر شریک نہیں، اس لیے فرمایا الہ واحدہ وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی تابعداری کرنے والے ہیں، اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔